رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اہلا وسہلا بکم، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ جو ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری کو، ٹرانزیکشنز کو، آپ کی بزنس ڈیلز کو ایکسٹینسولی کور کرتا ہے، شریعت مطہرہ کے بتائے گئے اصولوں کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں جو بھی معاملات یعنی ٹرانزیکشنز ہمیں درپیش ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی الجھن ہے، ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہم کیا لاہ عمل اختیار کریں۔ مدنی چینل کا سلسلہ احکام تجارت حاضر ہے۔ مفتی صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہیں، سلسلے میں موجود ہیں۔ آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات احسن طریقے سے انشاءاللہ تعالی عز و جل دیں گے۔ الجھنیں سلجھنوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اچھی اچھی نیتوں سے شریعت مطہرہ کے بتائے گئے احکامات پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انشاءاللہ عز و جل ثواب کے حقدار بھی بنیں گے۔ آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کو ویلکم بھی کہیں، اہلا وسہلا مرحبا، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب اجازت ہو تو ہم بات آگے بڑھانے کی، جزاک اللہ خیرا۔ آپ آئے ہیں، کیا شیئر کریں گے آج ہم سے؟ کیا کوئی خاص ایسا ایریا ہے جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں؟ آپ اپنی طرف سے کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں، کوئی سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی رضویہ شریف سے ماشاء اللہ ایک فتوے کا انتخاب کیا ہے میں نے، تو سبحان سوچا کہ پہلے یہ سوال اور جواب بیان کر دیا جائے۔ جی جی۔ اس سے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی ہوگی، کچھ غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی، اچھا اچھا اچھا۔ اور یعنی کاروبار کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں اس میں سے ایک خرابی ہے دھوکہ۔ یس، دھوکہ خرابی ہے، سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور پہلو یہ ہے کہ ایک چیز ایسی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقص موجود ہے، ٹھیک ہے خرابی موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیا اس کو بالکل ہی بیچا نہیں جا سکتا؟ یا کیا وہ صورت ہے کہ کس پس منظر میں اس کو بیچا جا سکتا ہے؟ ٹھیک۔ تو مجھ سے کوئی اس فتوے کے انتخاب کرنے کی ایک تو ریزن آپ نے یہ بتائی، کیا معاشرتی لحاظ سے آپ نے کوئی آبزرویشن اس طرح کی ہیں جس وجہ سے آپ کا نظر یہاں ٹھہری ہے اصل میں منتخب کرنے کی؟ نظر ٹھہرنے کی کوئی خاص الخاص وجہ ہو ایسا تو نہیں ہے، جی جی، لیکن یہ ہے کہ یہ خرید و فروخت میں جو بھی پیچیدہ معاملات ہیں جی جی، اس میں سے ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ اچھا اچھا، اس لیے یہ ہے کہ ہم اپنے سلسلوں میں گاہے بگاہے ایسی چیزوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں ماشاء اللہ، تاکہ مسلمان اس حوالے سے ضرور علم دین حاصل کر سکیں۔ ماشاء اللہ۔ فتاوی رضویہ شریف جی جی، جلد 17 صفحہ نمبر 149، سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ یہاں کلکتہ میں مصنوعی یعنی میل کا گھی بکتا ہے؟ اب یہاں مصنوعی گھی سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ دیسی کے مقابلے میں جو گھی آیا ہے، جی جی، بناسپتی گھی جس جی میں ہاں، کہا جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ مصنوعی گھی تھا ہی نہیں، کھائی نہیں، ٹھیک ہے، لوگ دیسی گھی استعمال کرتے آف تھے۔ کورس آف تو کورس، اس مصنوعی گھی کے بارے میں سوال کیا گیا، ٹھیک۔ باوجود علم ہونے کے ایسا گھی تجارت کے لیے خرید کر بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا اچھا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اگر یہ مصنوع جعلی گھی
عام طور پر بکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر شخص اس کے جال ہونے پر مطلع ہے، یعنی یہ مصنوعی گھی ہے، اس پر وہ مطلع ہے، اور باوجود اطلاع خریدتا ہے، تو بشرط یہ کہ خریدار اسی بلد کا ہو. یعنی اس ٹائم تو یہ تھا نا، کسی شہر میں یہ گھی بک رہا تھا اور کسی میں نہیں بک رہا تھا. اچھا، تو یہ جو گھی ہے مصنوعی گھی، اصل کے مقابلے میں ایک اور پروڈکٹ آئی، ٹھیک ہے، یہ وہ نہیں ہے جو اصل ہوتا ہے، یہ اس کی اور خواص ہیں. سارے لوگ اس سے فیملیئر نہیں ہیں، سب اس کو اتنا اگر تو یہ ہے کہ سب اس کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسا ہے کہ اس شہر کے لوگ جانتے ہیں، تو اس شہر کے لوگوں کو بیچنا جائز، بشرط یہ کہ خریدار اسی بلد یعنی اسی شہر کا ہو، ٹھیک ہے، نہ غریب الوطن، تازہ وارد اور نہ واقف. اب اس جملے کے اندر یہ صورت بھی آ گئی کہ کوئی باہر سے آیا، اسے نہیں پتا. صحیح ہے، اب اسے نہیں پتا، اندازہ ہے کہ یار یہ باہر کا ہے، اسے نہیں پتا، تو ایسے موقع پر بتانا ہوگا. اچھا یعنی اچھا، کوئی بھی وہ افراد جو ایسی چیز بیچ رہے ہیں کہ اس میں خرابی ہے، صحیح ہے، اور معاشرے کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ خرابی ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک ہی نام سے مختلف برانڈ آتے ہیں مارکیٹ میں. ٹھیک ہے، موبائلوں کے اندر ایک کمپنی، مشہور کمپنی کوئی بھی ہو، تو اس کے جناب اسی نام کے، یہ چائنا کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، بہت ساری جو ہے چیزیں دستیاب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ریپلیکا آ جاتی ہیں، گھڑیوں کی ریپلیکا آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. جی ہاں، خاص طور پر تو الیکٹرانک چیزیں، ہاں، سامان میں، اپلائنسز میں بہت ساری چیزیں ہوتی تو ہیں. 2 نمبر جو چیزیں ہیں جن کے بارے میں سب جانتے ہیں جی جی، کہ یار یہ جو ہے یہ بی کیٹیگری کی چیزیں ہیں، اوکے، یا یہ اصل چیزیں نہیں ہیں، 2 نمبر چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو جو لوگ جانتے ہیں اس کو بیچنا جائز ہے. پتا ہے کہ یہ سامنے والا نہیں جانتا اس کے بارے میں، یہ اصل سمجھ کے لے رہا ہے. صحیح ہے، ایک تو یہ ہے کہ دکاندار خود یہ بولے کہ جناب یہ تو 1 نمبر مال ہے، اچھا اس اچھا، کے حرام ہونے میں تو شبہ ہی نہیں ہے نا. صحیح، ایک یہ کہ دکاندار کچھ نہیں بول رہا، لیکن دکاندار سمجھتا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے، تو اس کو بتانا ہوگا. اچھا. اب اگر صرف ذہن میں خیال ہے کہ یار پتہ نہیں اسے پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ اختیار اس کو کون سے پہلو کی طرف جانا شبہات سے جو بچنے کا حکم ہے، شبہات سے بچنے کا راستہ احتیاط ہے. ماشاء اللہ، جہاں حرام میں نہ پڑنے کا پہلو ہے اسے اختیار کیا جائے. ماشاء اللہ. آگے فرماتے ہیں، جی جی، بشرط خریدار اسی بلد کا ہو، نہ غریب الوطن، تازہ وارد نہ واقف، اور گھی میں اس قدر میل سے جتنا وہاں عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہے، اپنی طرف سے اور زائد نہ کیا جائے. یعنی پتہ ہے کہ جناب اس میں اس طرح کی ملاوٹ ہوتی ہے، تو اتنی ہی ہو اس کے اندر، اس سے زیادہ نہ کی ہو. نہ کسی طرح اس کا جعلی ہونا چھپایا جائے. خلاصہ یہ کہ جب خریداروں پر اس کی حالت مکشوف ہو اور فریب اور مغالطہ راہ نہ پائے، تو اس کی تجارت جائز ہے. یعنی جہاں دھوکے کا پہلو نہیں ہے، صحیح ہے، معاملہ بالکل فیئر ہے، کلیئر ہے، تو جائز ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جی، آخر گھی بیچنا بھی تو جائز ہے، اس میں جو بھی اجزاء ہیں، پروڈکٹس ہیں، صحیح، وہ خود بنفس سے ہی تو حلال ہیں. صحیح، اور جو چیز اس میں ملائی گئی اس کا بیچنا بھی. صحیح، عدم جواز صرف بوجہ غش و فریب تھا، اچھا اچھا، دھوکہ دہی اور فریب کی وجہ سے ناجائز تھا. جب حال ظاہر ہے، غش نہ ہوا اور جواز رہا، جب دھوکہ کا پہلو منتفی ہو گیا تو جواز کا پہلو سامنے والا جانتے بوجھتے لے رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میں یہ لے رہا ہوں اور وہ وہی لے رہا ہے. پھر فرماتے ہیں، جیسے بازاری دودھ، یہ سب جانتے ہیں اس میں پانی ہے اور باوصف علم خریدتے ہیں، یہ اس صورت میں ہے جبکہ بائع وقت بے اصلی حالت خریدار پر ظاہر نہ کر دے، اور اگر خود بتا دے، یعنی یہ جو شاید بیان کی گئی نا کہ جناب جس کو بیچ رہا ہے اس کے سامنے یہ چیز آیا ہو، وہ اسی شہر کا ہو، یہ کام اسی شہر میں ہوتا ہے، دوسرے شہر میں نہیں ہوتا، تو یہ دوسرے شہر سے نہ آیا ہو. یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس نے خود نہ بتایا ہو. ٹھیک ہے، اور جب یہ خود بتا دیتا ہے کہ جناب یہ اس کیٹیگری کی چیز ہے، صحیح ہے، تو فرماتے ہیں تو ظاہر روایہ و مذہب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مطلقاً جائز ہے، خواہ کتنا ہی میل ہو، اگرچہ خریدار غریب الوطن ہو، کہ بعد بیان فریب نہ رہا. پھر ایک حوالہ بیان کیا،
لا باسا در مختار سے ببیع المکشوف اذا بین غشہ او کان ظاہرا یرا کذا قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فی حنطۃ خلط فیها الشعیر والشعیر یرا لا باس بیعه وان طحنه لا یبی. قال الثانی فی رجل معه فضة نحاس لا یبیع حتی یبین. پھر ایک اور جزیہ بیان فرمایا اور پھر فرمایا کہ بالجملہ مدار کار ظہور امر پر ہے، یعنی اس چیز کے اوصاف ظاہر ہونے پر ہے، خواہ خود ظاہر ہو، جیسے گیہوں میں جو صحیح گیہوں بیچ رہا ہے اس میں جو پڑی ہوئی ہے پتہ ہے اس کو کہ نظر آ رہی یہ ہے، چیز یہ ہے، یا چنوں میں کسا، یا بجہت عرف ایسا ہے کہ جانتے ہیں سب، و اشتہار مشتری پر واضح ہو، یا مشتری کو بتا دیا گیا، جیسے دودھ کا معمولی پانی خواہ یہ خود حائط واقعی تمام و کمال بیان کر دے واللہ سبحانہ و تعالی، یا یہ کہ خود یہ بیان کر دے. صحیح. تو اب اس فتوے کی روشنی میں کئی باتیں سامنے آئیں. لبیک. ایک تو یہ کہ جن چیزوں کے اندر عیب ہوتا ہے صحیح. انہیں بتائے بغیر بیچنا جائز نہیں. اوکے. دوسری بات یہ کہ جن چیزوں کا عیب مشہور ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ لنڈا بازار میں چلے جائیں صحیح. تو آپ کو پتہ ہے کہ استعمال شدہ جوتے ہیں اور چیزیں ہوتی استعمال ہیں. شدہ کپڑے ہیں اور ٹھیک استعمال ہے. شدہ کمبل ہیں، نہیں ہوں گی. سب کو پتہ ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بگ کیٹیگری کی، سب کو معلوم ہوتا ہے کہ بگ کیٹیگری کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی چیزوں کا بیچنا جائز ہے. خریدار اس کے عیوب پر، اس کے جو اوصاف ہیں اس پر مطلع ہے، اس پر آگاہ ہے. ٹھیک. تیسرا نمبر چیز یہ کہ جہاں دکاندار خود بیان نہ کرے صحیح. اور اسے شبہ ہو کہ جناب سامنے والے کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ یہ ایک کیٹیگری کا مال ہے، صحیح ہے. ایسی صورت میں لازم ہے کہ اس پر واضح کرے اچھا کہ یہ اس کیٹیگری کا مال ہے. اچھا مفتی صاحب، اب آپ جو کہہ رہے تھے نا تو بہت سارے مارکیٹ کے مناظر میری آنکھوں میں پھرنے لگے. مثال کے طور پر سبزی ہوتی ہے، سامنے کچھ اور تہہ جمائی جاتی ہے، پیچھے کچھ اور رکھا جاتا ہے، تو اب اسے کیا کہا جائے گا؟ سبزی کا معاملہ بھی عرف میں یہی ہے. اچھا. کہ اس میں جو سامنے ہیں یہ پیچھے اس طرح کے نہیں ہوں گے. اچھا. بالکل، یہ تو ہر جگہ کا عرف ہے. اور کوئی نہ کوئی پیس جو ہے اس میں ایسا ہوگا جس میں پھپھوندی لگی ہوگی، یا جو تھوڑا بیٹھا ہوا ہوگا، یا جو تھوڑا جو ہے وہ پرانا ہوگا. صحیح ہے. یہ تو عرف ہے. اچھا. اب ہوتا یہ ہے کہ گاہک اور دکاندار کی انڈرسٹینڈنگ پر معاملہ منحصر ہے. صحیح ہے. گاہک کو کہیں چھانٹی کا حق حاصل ہوتا ہے. صحیح ہے. بہت ساری دکانیں ایسی ہیں کہ وہاں گاہک یہ کہتا ہے میں چھانٹ کر لوں گا. اوکے. کہیں دکاندار بول دیتا ہے جناب چھانٹی کا نہیں ہے، یہ چیز ہے آپ کو ایسی ملے گی، میں ایک سائڈ سے ڈالوں گا ایسی ملے گی آپ کو. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی یہ ہے کہ اس نے چیز اس شخص کے سامنے رکھ دی، اوپن ہے. اور بسا اوقات اوپن نہیں ہوتی، بسا اوقات اوپن کر دی کہ آپ کے سامنے میں اس میں سے لوں گا. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے وہ دکان بنائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. یہ صورت ہے مشتبہ. اچھا. کہ بالکل کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ کس طرح کا مال یہ ڈال رہا ہے. اچھا مطلب ایک کو پتا ہے کھجور کے اوپر تیل لگایا جاتا ہے، پھیرا جاتا ہے، وہ چمچم کرتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے، اور ایک کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ یار واقعی بڑی یہ تو اتنی شاندار ہے، لشکاریں مارتی ہوئی کھجور ہے. تو یہاں جو آپ نے یہ اشارہ دیا ہے، پہلے ہمیں فتویٰ آپ نے ہمیں سمجھایا ہے، وہاں یہ اپلیکیبل ہوگا. یہ اصل میں تیل لگانے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. اچھا. صرف یہی غرض نہیں ہوتی کہ وہ کھجور جو ہے چمکدار لگے. صحیح. ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مکھیاں آ کر نہ بیٹھے. اچھا. ماشاءاللہ. کھجور والے اس لیے بھی جو ہے اس پر تیل لگاتے ہیں کیونکہ وہ مٹھاس ہوتی ہے اور مکھیاں اس پر بیٹھی رہتی ہیں. صحیح. تو تیل کا لگا ہونا ظاہر ہوتا ہے. کوئی بھی جو نا آدمی ذرا غور سے دیکھے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شیرہ ہے یا تیل ہے. صحیح. تو تیل لگانے میں تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ کوئی عیب ہے. ٹھیک. جزاک اللہ خیرن. کالز وہاں سے بھی آنا شروع ہو گئی ہیں تو میرے خیال ہے ہم آغاز کریں. جزاک اللہ خیرن. جی، مدنی چینل کے ناظرین کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب جاب کر رہا تھا آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے، تو وہاں ایک بندہ تھا جس سے میں نے کچھ لون لیا تھا، 4,000 روپے سم تھنگ میں نے لیے ہوئے تھے. تو اب کنڈیشن یہ ہے کہ وہ بندہ مجھے مل نہیں، اس وقت موبائل سسٹم بھی نہیں تھا، نمبر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. بندہ وہ مجھے مل نہیں رہا کہ میں کس طرح اس کا مطلب میں کر سکتا ہوں ریٹرن، کیا میرے لیے ہونا چاہیے؟ ٹھیک، ماشاءاللہ مجھے بڑی مسرت ہوئی ہے، خوشگوار حیرت بھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ بھی، ایسی سوچ اور واپسی کی فکر پیدا ہونا ماشاءاللہ. اب مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. جی آگے بڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں کراچی سے عبد الرحمان بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں بونڈ لینا جائز ہے یا نہیں؟ اوکے، پوچھتے ہیں ابھی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اجمل اتاری ہے، میں گجرانوالہ سے گکھڑ سے بات کر رہا ہوں. میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں اپنی پروڈکٹ پہ پرائز ٹیگ لگاتی ہیں، تو وہ شاپ کیپرز کو دیتی ہیں، کچھ پرسنٹیج کے حوالے سے پروفٹ دیتی ہیں، تو اس کے حوالے سے کہ مطلب کتنا پروفٹ ہونا چاہیے؟ بات کا ہم نے دیکھا کہ میڈیکل میں نا کچھ کمپنی جیسے وہ زیادہ دیتی ہیں، کچھ کم دیتی ہیں، تو شرعی حوالے سے کیا پروفٹ ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں، لون بھی اور فائنینشیل مارکیٹ بھی اور میڈیسن مارکیٹ بھی. پہلے جو ہمارے اسلامی بھائی تھے، لون 7-8 سال پہلے لیا، کہہ رہے ہیں موبائل نمبر نہیں ہوتے تھے، اب ملتے نہیں ہیں، شاید تلاشا بھی ہوگا انہوں نے، کچھ اس طرح باتوں سے لگ رہا تھا. اب کیا کریں یہ؟ دیکھیے بڑی ہی اچھی سوچ ہے، اور میں عرض کروں گا کہ اچھائی اور برائی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ برائی شہرت میں غالب آ جاتی ہے. اچھا، مطلب یہ بڑی گہری بات لگ رہی ہے. برائی جو ہے شہرت میں ہمیشہ غالب ہوتی ہے. اچھا، مثال کے طور پر کسی نے کسی کو گالی دے دی، اس کی بہت شہرت ہو جائے گی، اور خاص طور پر کوئی شریف آدمی کرے، اور اگر اسی ماحول کے اندر 99% لوگ وہ ہیں کہ جو گالی سے اعتراض کرتے ہیں، تو اس بات کی شہرت نہیں ہوتی. تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ زیادہ ہیں. ماشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگ بھی زیادہ ہیں. ماشاءاللہ. لیکن ایک طبقہ ضرور ایسا ہے کہ جو علم نہ ہونے کی وجہ سے غلطیاں کرتا ہے. علم کی مطلب کہ کا نہ ہونا، علم سے محرومی انہیں گناہوں پر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اکساتی ہے اور مبتلا ہو جاتے ہیں. ٹھیک. علم ہو تو وہ نہ کرے. پھر برائیوں کے بھی درجے ہوتے ہیں. اچھا اچھا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس میں خواہشات نفسانیاں ہوتی ہیں. صحیح. تو ایسی برائیوں میں غلبہ واقعی زیادہ ہے. خواہشات نفسانیاں جن چیزوں میں ہیں، انسانی سستی ہے، انسانی جو ہے نا وہ انسان کے جسم کی راحت ہے، تو ان میں واقعی غالب پہلو تو برائیوں کا ہی ہے. لیکن اوورآل لین دین جو دیانت کے معاملات دیکھے جائیں تو اس میں ایک طبقہ ہے جو حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، حرام سے اعتراض کرتا ہے. تو جیسا کہ ان کے پاس تھا ایک قرض تھا اور انہوں نے اب دینا چاہ رہے ہیں، کیا کریں؟ تو اس کا حل اولین تو وہی ہے جو انہوں نے خود استعمال کیا کہ تلاش کیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ بیان کر چکے کہ تلاش کرنا ممکن نہیں ہے. تو اب اس کا حل یہی ہے کہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ عرصہ گزر گیا ہے اور اس کے ملنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، تو اس رقم کو شریف فقیر کو صدقہ کر دیں. شرعی فقیر مطلب یہ کیا ہوتے ہیں؟ مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیں. اچھا. لیکن صاحب حق جب بھی واپس آئے گا اچھا تو ان کو وہ رقم اس کو دینا ہوگی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو ابھی اگر یہ سوچ کے کہ یار اب تو دینی تو مجھے ایونچولی ہوگی، اب شاید وہ آ جائے تو اب نہ دیں، تو اس صورت میں گناہگار تو نہیں ہوں گے. اچھا. لیکن مرنے سے پہلے وصیت کر کر جانا ہوگی کہ میرے ذمے یہ فلاں کا حق ہے. ٹھیک. یہ رقم میری نہیں ہے. صحیح. یہ رقم صاحب حق تک شرعی مسئلے کے تحت پہنچا دی جائے.
لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. صحیح. تو ہو سکتا ہے انہیں وصیت کرنے کا موقع نہ ملے, آج پتہ چل گیا, عوارضات لاحق ہو جائیں. صحیح صحیح. اگر یہ ابھی سے یہ اس گمان پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ جو صاحب حق ہے وہ اب انہیں نہیں مل سکتا, ٹھیک ہے, کہ اگر آج ہی صدقہ کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. بانڈ لینے کی کیا پوزیشن ہے؟ پرائز بانڈ کے حوالے سے ہم کئی مرتبہ اپنے سلسلے میں بتا چکے ہیں کہ پرائز بانڈ کا خریدنا بیچنا جائز ہے, اس پر ملنے والا انعام بھی جائز ہے. اچھا, جو عرف عام میں ایک وہ بانڈ ہوتا ہے جس میں وہ یعنی مثال کے طور پر 50 روپے کا لے لیا, وہ ایک کاغذ کے اوپر ایک نمبر لکھ کے دے دیا گیا, اور پھر اس کے بعد وہ انعام نکلا نہ نکلا, وہ کاغذ کا جو پرزہ تھا وہ کاغذ کا پرزہ ہی رہ گیا, اسے بھی بانڈ کہہ دیا جاتا ہے. کیا یہ جو بانڈ آپ کہہ رہے ہیں یہ وہی بانڈ سمجھا جائے گا؟ یہ جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں جیسے 1500 کا ہے یا 750 کا ہے یا اس سے مہنگا ہے, تو ان پرائز بانڈ کے جب کھلنے کا وقت آتا ہے تو کچھ لوگ بہت سارے پرائز بانڈ خرید لیتے ہیں. صحیح. خریدنے کے بعد پھر مثال کے طور پر ایک ہی پرائز بانڈ کی پرچیاں نکال دیتے ہیں, یا پرچی سسٹم ہوتا ہے, پرچیاں بکتی ہیں. صحیح. تو وہ پرچیاں جو ہیں اس کا خریدنا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ پرچیاں کچھ بھی نہیں ہیں. اوکے. ان کے خریدنے کے بعد سوائے لاس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. صحیح صحیح صحیح. اگر آئے گا تو کسی ایک کو آئے گا, وہ لاٹری کی مثل ہے. اوکے. تو اپنی رقم داؤ میں لگانا یہ جوا ہے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. اچھا, اجمل بھائی نے گجرانوالہ سے وہ میڈیسن مارکیٹ کے لحاظ سے اسپیشلی, اور ایک جنرل کویشچن بھی تھا ان کا کہ جو پرائس ٹیگ لگا ہوتا ہے ڈفرینٹ پروڈکٹس کے اوپر, اور اس کے اوپر جو سپلائر ہوتا ہے یا بیچ کا ڈیلر ہوتا ہے یا سیلس مین ہوتا ہے, اس کو پرسنٹیج آفر ہو رہی ہوتی ہے, تو کتنی پرسنٹیج رکھنی چاہیے؟ اور غالباً شاید یہ بھی پوچھنا چاہ رہے تھے, ان کے انداز سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا, واللہ اعلم ورسولہ, آپ سائل کی نفسیات زیادہ سمجھتے ہیں, کہ یہ جو اس طرح سے کرنا ہے یہ کیسا ہے, پرسنٹیجز آفر کرنا؟ میں عرض کر رہا ہوں اصل میں سوال کیا تھا, سوال ذرا مختلف تھا. اچھا اچھا اچھا. جیسے کوئی بھی ایک پروڈکٹ ہے, اس پر قیمت لکھی ہوئی ہے 15 روپے. اب اس کمپنی نے نفع دیا ہے 50 پیسے, ٹھیک ہے, یا 1 روپیہ. اب یہ دکاندار چاہتا ہے کہ میں اس چیز کو 15 روپے میں نہ بیچوں. صحیح. اس کو میں 16 روپے میں بیچوں. اچھا. کمپنی کی طرف سے مجھے نفع کم مل رہا ہے. مطلب یہ ایک لینگویج ہے, ورنہ دیکھا جائے تو اس نے وہ چیز خرید لی. کوئی بھی مالک ہو گیا, صابن ہے, تیل ہے, گھی ہے, یا دوائیں ہیں, کوئی بھی چیز ہے, ٹھیک ہے, اس نے کمپنی سے خرید لی, اور خریدنے کے بعد کہ جتنے کی چاہے بیچے. اچھا. یہ اصولی طور پر صحیح ہے, اس کو حق حاصل ہے. اچھا اچھا. ہماری شریعت بھی اس سے نہیں روکتی. ٹھیک. لیکن کمپنیاں تشہیر کرتی ہیں, اپنی قیمتوں کو بھی وہ مشتہر کرتی ہیں, لوگوں کو بتاتی ہیں, اس معروف ہوتے ہیں, لوگ اس پہ لڑتے بھی ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے قانون بھی ہوتا ہے, جیسے چینی ہے, گھی ہے, اس طرح کی چیزیں, غذاؤں کی چیزوں پر خاص طور پر لازمی ہوتا ہے دکاندار پر کہ وہ قیمت سے زیادہ نہ بیچے. صحیح. تو جہاں قانون کی پابندیاں ہیں وہاں تو شرعی اعتبار سے بھی یہ ضروری ہوگا کہ وہ اتنے کی بیچے جتنے کا ٹیگ ہے. ٹھیک. جہاں ایسا معاملہ نہیں ہے, صحیح, تو وہاں وہ خود مختار ہے, اس چیز کو باہم انڈرسٹینڈنگ سے دونوں جس پر راضی ہوں اس میں بیچ سکتا ہے وہ. ٹھیک. مطلب پرائز کے اوپر بیچنا لازمی نہیں ہوگا اس صورت کے اندر, شریعت بات سے تو لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. آگے بڑھیے گا بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ایپ بتانا ضروری ہے. تو میں کٹ پیس کا کام کرتا ہوں, کٹ پیس میں چھوٹے پیس بھی جو ہوتے ہیں اس میں بھی ڈیفیکٹ نظر آتے ہیں, تو وہ ان کو بھی وہ بھی ڈیفیکٹ دکھانا لازمی ہوتا ہے, اور بڑے پیس میں بھی کٹ پیس ہوتی ہے اس میں بھی ڈیفیکٹ ہوتا ہے, وہ بھی لازمی ہوتا ہے. مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا کوشچن؟ ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد یوسف فریدی ہے جی, میں کویت سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, یہ سود کی بات ہو رہی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مکان بنا کے کرائے پہ جو دیتے ہیں, جو کرایہ وصول کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک قسم کا سود ہو جاتا ہے. تو جو پیسہ بینک میں رکھ کے لیتے ہیں تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ مفتی صاحب سے میں نے سوال پوچھنا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، سود اور کرائے میں فرق پوچھتے ہیں. مفتی صاحب پہلا سوال میں تو اس کو گریسپ نہیں کر سکا، آپ نے اسے پکڑ لیا ہے. پہلا سوال یہ تھا کہ کٹ پیس کی دکان ہے، اس میں چھوٹے پیس بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی کٹ پیس میں ہوتے ہیں، لیکن وہ بگ کیٹیگری کا مال ہوتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نشان ڈیفیکٹس ہوتے ہیں. جی ہاں، کچھ تار کھینچا ہوا، کہیں سے رنگ پھٹا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو گاہک کو بتا دیا جائے کہ یہ بی کیٹیگری کا مال ہے اور اس مال کے اندر مختلف طرح کی چیزیں آپ دیکھ کر لیں. صحیح. تو اس طرح کا مال جب پیس میں بک رہا ہوتا ہے تو عام طور پر تو گاہک اچھی طرح اس کو دیکھتا ہے اور ایک دم. پھر بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ جو نشان یہ کہاں آ رہا ہے، دامن پر آ رہا تو نہیں لیں گے، یا کٹائی کے اعتبار سے یہ کٹ جائے گا یا ایسی جگہ آئے گا جو نظر نہیں آئے گا. صحیح ہے. تو گاہک بھی اکثر مواقع پر ایسے مال کو بڑا دیکھ بھال کر لے رہا ہوتا ہے جو عام ریٹیلر گاہک ہے. اگر ان کی ہول سیل کی دکان ہے اور دکاندار لے کر جا رہا ہے، وہ تو لاٹ کے حساب سے خرید کر لے کر جائے گا. تو اس کو اتنا پتا ہونا کافی ہے کہ ڈیفیکٹڈ مال ہے، بی کیٹیگری کا مال ہے. تو مطلع ہونا ضروری ہے، اس کو معلوم ہو کہ جناب یہ اس طرح کا مال ہے. تو آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ بتا دیں کہ جناب یہ مال اس کوالٹی کا ہے. ٹھیک. پھر آپ بری ذمہ ہیں. ماشاءاللہ. مفتی صاحب بعض تیار شدہ ڈریسز ہوتے ہیں نا، تو اب اس کے اندر اب یہ پتا ہے کہ سلائی مثال کے طور پر سلائی میں جوڑ آ گیا یا تھوڑا سا ناپ 19-20 ہو گیا، تو اب عیب تو ہوں گے لیکن ہر کسی میں کیا ہوگا کسی میں کیا ہوگا. تو اب دکاندار کے اوپر مینشن کرنا ضروری ہے کہ اس سوٹ کے اندر یہ عیب ہے، یا آپ خود دیکھ لیجئے، یہ کہہ دینا کافی ہوگا ہے تو، لیکن کیا ہے کہ سوٹ کے اندر یہ آپ خود دیکھ لیں. اصل میں عیوب کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. جی جی. کہ مثال کے طور پر کوئی ایسا پیس کپڑے میں شامل ہے جو کسی اور کلر کا ہے، مطلب ہے تو وہ بھی وائٹ ہی، صحیح، لیکن دونوں کی وائٹنس جو ہے وہ تھان بدلنے سے جناب فرق آ جاتا ہے، کمپنی بدلنے سے فرق آ جاتا ہے. تو یہ تو ایک بڑا عیب ہے. اچھا. تو پتہ ہے کہ روشنی کی وجہ سے گاہک کو پتہ نہیں چل رہا، یہاں بتایا جائے گا. اچھا. یا وہ کلیتاً بری ذمہ ہو جائے کہ اس میں جیسی بھی خرابی ہے بڑی سے بڑی، میں اس کا ذمہ دار نہیں. اچھا. ماشاءاللہ. اپنی جو ہے نا پسند پر، اپنی پہچان پر آپ لے جائیں، جیسا ہے آپ کے سامنے. آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیراً. ایک ہی جملے میں اتنی بڑی جو ہے سچویشن، اس کا جواب دیا ماشاءاللہ. اچھا، سود اور کرائے میں کوئی فرق ہے تو کیا ہے، ہمیں سمجھائیے. فرق یہ ہے کہ سود کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. ٹھیک. اور کرائے کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال رکھا ہے، جائز رکھا ہے. ٹھیک. کرایہ داری تو قرآن سے ثابت ہے. اچھا اچھا اچھا. غالباً حضرت شعیب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اجرت پر بکریاں چرائیں، اجرت حاصل کی. تو وہ تھا اجارہ نفس. ایک آدمی اپنی ذاتی جو ہے وہ خدمات دے اور اس پر جو ہے وہ اجرت لے، اور ایک ہے کسی چیز کو کرائے پر دینا. صحیح. تو کسی چیز کو کرائے پر دینا بھی ہماری شریعت نے حلال رکھا، ماشاءاللہ، اور اسے حرام قرار نہیں دیا. پہلا فرق یہ ہے کہ حلال وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے، ماشاءاللہ. حرام وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. اب رہی بات کہ فزیکلی کیسے سمجھا جائے، ان میں فرق کیا ہے، ٹیکنیکلی کیا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے، نظر جو آئے ڈفرنس ہمیں وہ سمجھا جائے. تو اول تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب کیا فرق ہے اور یہ بھی حلال ہے، تو ان کی جرت جو ہے حد سے تجاوز کر گئی ہے. یعنی اتنے بے لگام ہو گئے ہیں کہ وہ حرام چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی حرام ہونے کا پہلو نہیں ہے، حلال ہے. تو ان کی جرت حد سے بڑھ گئی ہے، اور ایسی جرت بندے کو کفر تک لے جاتی ہے. اللہ اکبر. ایسی جرت نہیں ہونی چاہیے، جرت تو ہونی نہیں چاہیے. دینی معاملات کے اندر رائے زنی بالکل نہیں ہونی چاہیے. صحیح. جو چیز نہیں آتی علماء سے پوچھی جائے، جن کی فیلڈ ہے ان سے پوچھا جائے. ٹھیک ہے. دیکھیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ قرض پر نفع لینا سود ہے. سود ہے.
تو بینکوں میں جو رقم جمع ہوتی ہے اس کا حکم قرض کا ہے. ٹھیک ہے. ان کے ذمے واجب الادا ہوتی ہے. ڈکیتی ہو جائے، چوری ہو جائے، کسی قسم کی جو ہے وہ تعدی پائی جائے، وہ واپس کریں ہی کریں گے. صحیح. یہ حکم قرض کا ہوتا ہے. صحیح. امانت میں ایسا نہیں ہوتا. امانت میں ہوتا ہے کہ جس کے پاس آپ نے چیز رکھوائی ہے، بعض صورتوں میں تو وہ دے گا، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہ دینے کا پابند نہیں ہے. صحیح. صحیح. تو ان رقموں کا حکم ہے قرض کا. اس کے اوپر جو نفع دیا جا رہا ہے وہ سود ہے، وہ کاروباری طریقے سے نہیں ہے. صحیح. ان طریقوں سے نہیں ہے جنہیں شریعت نے حلال اور جائز رکھا ہے، جو شریعت نے سکھائے ہیں. صحیح. مکان جو ہے بندے کی ملکیت ہے. بندے کی ملکیت ہے، اور اس ملکیت پر وہ اس کی جو خدمات ہیں، اس کا جو منفعت اٹھایا جائے گی، فائدہ اٹھایا جائے گا، وہ اس پر جو ہے وہ لے رہا ہے. صحیح. صحیح. یہ ایک حلال طریقہ، ہماری شریعت نے اس کو حلال طریقہ قرار دیا ہے. اس کے اندر حرام ہونے کا کوئی پہلو نہیں. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. اگلے جو کالرز ہیں ان کی طرف بڑھ جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ پارٹنرشپ پہ کام کرے، دکان وغیرہ کی ترکیب بنائے، تو ایک بندے نے وقت دینا ہے اور ایک کا پیسہ ہو، تو اس کے بارے میں مطلب ہے کہ کیا اس کی مزدوری جو وقت دے گا اس کی مزدوری طے کی جائے، یا اس کے ساتھ 50-50 کر لی جائے، منافع جو ہے وہ 50-50 کر لیا جائے؟ تو یہ کیا جائز ہے، اس کے بارے میں مجھے جواب عطا فرما دیں. ٹھیک ہے، بہتر انشاءاللہ تعالی. ساتھ ساتھ رہیں آپ ہمارے، ابھی جواب ملتا ہے آپ کو انشاءاللہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم مکان یا دکان کرائے پر دیتے ہیں اور اسی باتیں طے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جس طرح دے رہے ہیں اسی طرح واپس لیں گے. اگر آپ نے اس میں کوئی نقص کیا اس کی ہم رقم کاٹیں گے. آیا اس طریقے سے دکان یا مکان کرائے پر دینا اور نقص ہونے پر رقم کاٹنا کیا ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ. ابھی پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب، پارٹنرشپ کا بھی لفظ ہے، اور پارٹنرشپ کے اندر وہ جو وقت دے گا اس کی اجرت، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اور پھر یہ بہتر پچھلے مسئلے پر تھوڑی سی اور وضاحت کروں. لبیک. کرائے والے پر. جی کہ ہم نے مکانوں کے کرائے کو جائز کہا ہے. صحیح. یہ ایک صورت ہے نا. صحیح. لیکن پنجاب وغیرہ میں مکانوں کے اوپر کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں جو خالصتاً سودی معاملات ہیں. اچھا. ہوتا یہ ہے جی کہ یہ 2 لاکھ روپے آپ لے لیں. ٹھیک ہے. اور اپنا مکان مجھے دے دیں. صحیح ہے. 2 لاکھ روپے قرضہ دے رہے ہیں. اچھا. اور جس کو قرضہ دیا ہے اس کا کوئی مکان لے لیں گے. اچھا. خود اس میں رہیں گے، یا غالب اکثریت جو اس طرح کرتے ہیں وہ اس مکان کو کرائے پہ چلا دیتے ہیں. اچھا. اس مکان سے حاصل ہونے والا جو کرایہ ہے وہ وصول کر کے کھاتے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ہم تو اس مکان کا کرایہ لے رہے ہیں. ٹھیک. یہ وہ معاملہ نہیں کہ کسی کا ذاتی مکان تھا، اس ذاتی مکان کو اس نے کرائے پر دیا، ہم نے اس کو حلال کہا ہے. صحیح. جو لوگ قرضہ دے کر مکان لے کر، یہ جو مکان لیا یہ رہن ہے، گروی ہے. صحیح. اور اس رہن شدہ چیز سے جو نفع کمائیں گے یہ بھی سودی صورت ہے. ٹھیک. جو میں نے عرض کیا کہ کلو قرض جزا منفعۃ فہو ربا، حدیث پاک ہے. صحیح. قرض پر نفع اٹھانا، کہ آپ نے قرض دیا تو اس نے آپ کو مکان دیا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی نفعی کی صورت ہے، یہ بھی حرام ہے. اس کو یہ سمجھ جائے کہ یہ حلال ہوگی. جزاک اللہ. لیکن کوئی شخص اپنا اگر مکان کرایہ پر دیتا ہے تو وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن. بہت اچھا ہوا. اچھا کسی کا ذہن ادھر نہ جائے. پنجاب میں بہت زیادہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں. اچھا. چلیے، رہنمائی ہو گئی یہاں پر اس حوالے سے بھی. مجھے صاحب یہ جو پارٹنرشپ والا اور مزدوری والا 50-50% کر لینا بہتر ہے؟ 50-50% پہلے تو یہ خود تعین کریں گے کہ یہ کس موڈ پر چلنا چاہتے ہیں. دونوں ہی موڈ کی گنجائش موجود ہے. دونوں طریقہ کار کی گنجائش موجود ہے. کیسے؟ اگر یہ اسے تنخواہ پہ رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تنخواہ پہ رکھ لیں. اچھا. اس صورت میں پھر چاہے منافع ہو، نقصان ہو، وہ تو ملازم ہے، سیلری تو دینی پڑے گی. وہ تو ملازم ہے، اس کا تو اپنی تنخواہ لینی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ پیسہ ان کا ہے اور کام وہ کریں گے، صحیح،
تو اب جو طریقہ کار بنے گا اس کا نام ہے مداربت. اچھا. مداربت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کا پیسہ ہوتا ہے اور ایک کا وقت اور محنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ خود مختار ہوتے ہیں، جتنا چاہیں پرسنٹیج مقرر کر سکتے ہیں. 50-50 ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح. تو لیکن اس کے نقصان کے حوالے سے کچھ تفصیل ہے کہ نقصان ہوگا تو اس کی کیا تفصیل ہوگی. صحیح. پھر جو ذاتی ایکسپنسز ہیں، یعنی جو شخص وقت دے کر جس کا پیسہ نہیں ہے، اس کے کون سے ایکسپنسز ایسے ہوں گے کہ وہ کام میں شامل ہوں گے، کاروبار سے لے گا، کون سے ایسے ہیں وہ خود پرسنل ایکسپنسز مانے جائیں گے. ٹھیک ہے. ذاتی مانے جائیں گے. صحیح. اس میں تفصیل ہے. اچھا. تو پہلی تو یہ ہے کہ بہار شریعت 14ویں حصے میں جی مداربت کا باب موجود ہے، وہاں اس کا مطالعہ کریں. ٹھیک. پھر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز کی طرف سے ایک کورس ہوا تھا، تجارت کورس. ٹھیک ہے. اس کی DVD جاری ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ اپنا کارڈ کے اندر، میموری کارڈ میں بھی وہ آ چکا ہے. ماشاءاللہ. اس میں بھی ایک لیکچر موجود ہے تفصیلی. اچھا. شاید 2 قسطوں کا ہے. مداربت کیا ہوتی ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں. صحیح. ممکن انٹرنیٹ پہ موجود ہوگا. اس کا مزید یہ مطلب اسٹڈی کریں اور اس کو دیکھیں تاکہ انہیں جو سارے احکام ہیں وہ پتہ چل سکیں. ٹھیک ہے. اور اس دوران اگر اس میں ان کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دارالفتہ اہل سنت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، احکام تجارت میں کال کر کے اس کی وضاحت بھی لے سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ہمارے اسلامی بھائی نے پوچھا، مکان یا دکان کرائے پہ ہم دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جیسا دے رہے ہیں ویسا ہی واپس کرنا ہوگا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اس میں جو بھی نقص یا عیب پیدا ہو جائے گا ہم رقم کاٹیں گے. غالباً ایڈوانس بھی اس دوران وصول کیا جاتا ہے، تو اس میں سے رقم منہا کر کے پھر شاید دی جاتی ہے. اصل میں کرائے میں جو چیز دی جاتی ہے اس کا حکم امانت کا ہوتا ہے. تو امانت میں لی ہوئی چیز میں جہاں بھی تعدی پائی جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی انسانی غفلت کی وجہ سے وہ چیز ضائع ہوئی ہے، تو ایسے مواقع پر صاحب مال اس کا ہرجانہ اور تاوان لینے کا حق رکھتا ہے. ٹھیک. تو جیسے انہوں نے شیشہ توڑ دیا، صحیح، ٹوٹی توڑ دی، کوئی اور نقصان کر دیا، اس طرح کے جو نقصان وہ کر رہے ہیں خواہ وہ دانستہ ہوں یا نادانستہ، لیکن ان کی اپنی غفلت سے ہوئے، صحیح، تو اس کا تاوان لینا درست ہے. جو یہ سوال پوچھا ہے کہ ہم اس کا ہرجانہ لے سکتے ہیں نہیں، تو ہرجانے کی 2 قسمیں ہو جائیں گی. زیادہ تر جو نقصانات ہوتے ہیں وہ انسانی غفلت کے ہی نتیجے میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مفتی صاحب، اب چونٹی ہے اس کو یوز کرتے ہیں ہم لوگ، تو وہ ایک وقت آتا ہے اس کی لائف ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے، اب ٹپکنا شروع کر دیں گی، تو اب وہ ٹوٹیاں وغیرہ لگوا کر جائے گا. دیکھیے وہ ٹوٹی ایسی ہے کہ وہ لیک ہو گئی. صحیح. تو یہ تو خود مالک کے ذمہ ہے کہ اس کو تبدیل کروا کے دے. اچھا. صحیح. یا مکان کے اندر جو ہے وہ رنگ خراب ہو جاتا ہے، مطلب رنگ جھڑنا شروع ہو گیا، پھیکا پڑ گیا، دراڑیں پڑ گئیں، یہ تو مالک کے ذمہ ہے، وہ خود کروا کے دے گا. ٹھیک ہے. تو ایسی چیزیں جو انہوں نے توڑی ہیں، ٹھیک، یہاں سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے جی کرایہ دار کی طرف. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. چلیے جی مدنی چینل کے ناظرین کی طرف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرا نام عاطف احمد ہے. سوال یہ ہے کہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں، کیا اس کاروبار میں بھی جو ہماری اصل کاسٹ لگی ہوتی ہے اس پہ بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں کائنڈلی ذرا رہنمائی فرمائیں. اچھا جی، ٹھیک ہے، ابھی پوچھتے ہیں. اوکے. میرا نام ریان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم ادھار کا مال بیچتے ہیں تو اس کا ریٹ کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور جب کیش پہ بیچتے ہیں تو اس کا ریٹ کچھ کم ہوتا ہے. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا یہ ریٹ زیادہ لینا حلال ہے یا حرام ہے؟ اوکے، انشاءاللہ ابھی پوچھتے ہیں. اصل جو کاسٹ ہوتی ہے، غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جتنی انوینٹری انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اسٹاک رکھا ہوا ہے، تو کیا اس کی کاسٹ پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا کچھ اور صورت ہوگی؟ تو وہ اگر ہے تو وہ آپ ارشاد فرما دیجئے. اصل میں کافی تفصیلی سوال ہے یہ. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ ہر قسم کے مال پر نہیں ہوتی. اچھا، ٹھیک ہے. 6 چیزیں ایسی ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے. 6 چیزیں ہیں، صرف 6 چیزیں ہیں.
اچھا کون کون سی؟ نمبر 1 سونا، ٹھیک، نمبر 2 چاندی، تو نمبر 3 کرنسی، ٹھیک، تین کسی بھی طرح کی ہو، چاہے فورن کرنسی ہو اپنی لوکل کرنسی ہو۔ نمبر 4 پرائز بانڈ، نمبر 5 چرائی کے جانور، چرائی کے جانور یعنی ایسے جانور جنہیں خرید کر گھاس نہیں ڈالنا پڑتا بلکہ سال کا اکثر حصہ وہ چراگاہوں میں یا سرکاری کھیتوں میں چرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چھٹی چیز ہے مال تجارت۔ اوکے، اب ان کا سوال مال تجارت سے متعلق ہے۔ صحیح۔ ان کا بیسک سوال تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اصل رقم پر ہوگی یا نفع پر ہوگی؟ نفع پر ہوگی، ٹھیک۔ تو اصل رقم میں کچھ تفصیل ہے۔ وہ کیا ہے مفتی صاحب؟ انہوں نے 2 لاکھ روپے سے کام شروع کیا، ٹھیک ہے۔ اس 2 لاکھ کا 25,000 ایڈوانس میں چلا گیا، دکان کے ایڈوانس میں۔ صحیح صحیح۔ 50,000 سے دکان کا فرنیچر بنوا لیا، ٹھیک ہے۔ کچھ حصہ جو ہے ان کا سیلری میں چلا گیا، صحیح ہے۔ کچھ حصہ جو ہے ان کا یوں سمجھے ہاں مختلف طرح کی یوٹیلیٹی بلز میں چلا گیا، صحیح ہے۔ بقیہ جو 1.5 لاکھ روپیہ تھا، صحیح، اس کا مال موجود ہے۔ اوکے، تو جو رقم خرچ ہو گئی فرنیچر کے اندر، صحیح ہے، تنخواہوں کے اندر، ٹھیک ہے، اور یوٹیلیٹیز کے اندر اور اس طرح کی آپریٹنگ ایکسپنسز کے اندر، تو ایڈوانس میں جو دی اس پر تو زکوٰۃ ہوگی، صحیح، وہ تو کرنسی میں آ گیا نا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لیکن جو پروڈکٹ موجود ہے جس کو مال تجارت کہتے ہیں، مال تجارت جتنی مالیت کا ہے، صحیح، خاص کو بیچا ہی نہیں گیا، پہلی دفعہ ہی خریدا ہے۔ صحیح۔ مالیت مفتی صاحب بیچنے والی مالیت ہے یا لگانے والی مالیت ہے؟ وہ میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک، جیسے یہ مال ہے اس کو خواہ بیچا ہی نہیں گیا، صحیح، نفع دور کی بات، ٹھیک ہے، لیکن سال پورا ہونے کا دن آ گیا، تو اس مال کو محسوب کریں گے، اس کو شمار کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو ایک تو یہ کنفیوژن دور کرنا ضروری ہے کہ جتنا سرمایہ لگا ہوا ہے سب پر زکوٰۃ ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی تفصیل دیکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ صرف جو نفع حاصل ہو رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ سال پورا ہونے کے دن جس دن زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کا اسلام میں کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک شخص آج صاحب نصاب ہوا اور اگلا سال جب یہی دن آئے گا، صحیح، تو اس دن وہ شمار کرے گا کہ اس کے پاس کیا موجود ہے۔ صحیح صحیح۔ مال تجارت جو 6 چیزیں ان میں سے کیا کیا چیزیں موجود ہیں، تو یہ وہ شمار کرے گا، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ٹھیک، مجھ سے وہ مالیت والی بات رہ گئی، جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کا حساب ہوگا، یعنی سیلنگ پرائس۔ دیکھیے مارکیٹ ریٹ میں کافی تفصیل ہے، اچھا، کا تعین کرنا بہت مشکل ہے کہ خریداری والی رقم پر ہے یا بیچنے والی رقم پر ہے، لیکن دکاندار کے لیے احتیاط یہی ہے کہ جو درمیانی متوسط بیچنے کی جو پرائز ہے اس پر زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ یوں ہے نا کہ جیسے ایک وہ بیچتا ہے ہول سیلر کو، جی جی، اور ایک بیچتا ہے ریٹیلر کو، ایک بیچتا ہے وہ عام گاہک کو، تو جو متوسط رقم بنتی ہے کم از کم اس پر زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ٹھیک، جزاک بیچنے کی رقم پر۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء، ماشاء اللہ۔ اچھا، ادھار کا ریٹ کچھ اور ہو، کیش ڈیلنگ ہو رہی ہے اس کا ریٹ کچھ اور ہو، کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں؟ یہ سوال بھی بارہا ہمارے سلسلوں میں شامل ہوتا رہا ہے کہ ایک شخص 2 ریٹ دیتا ہے، یا وہ گاہک کو سمجھتا ہے کہ کیا خریدنا چاہتا ہے، پتہ ہے کہ ادھار خریدے گا، اور اس بنا پر وہ مہنگا اسے وہ بیچتا ہے، اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ اتنا اتنا ضرور ہے کہ سودا جب ڈن ہو جائے تو مال کی قیمت میں کسی قسم کا آپشن موجود نہ ہو کہ جناب 1 مہینہ بعد دیا تو اتنے ہو جائیں گے، 2 مہینے بعد دیا تو اتنے ہو جائیں گے، 6 مہینے بعد اتنے ہو جائیں گے، نہیں، ایسی کوئی بھی صورت نہ ہو۔ جتنے عام طور پر 200 کا بیچتے ہیں، ادھار میں 250 کو بیچا، بیچ دیا اس نے، جی 250 کا بیچ دیا، 250 کا بیچ دیا، یہ حلال ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کو 2 مہینے میں رقم دینی تھی، یہ اس کے ذمہ ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے 2 مہینے میں نہیں دی، 6 مہینے میں دی، 6 مہینے میں دے رہا ہے، اب اسے اختیار نہیں ہے کہ 250 سے قیمت زیادہ دے، یعنی اب طے کرنے کے بعد ابھی بڑھائے گا نہیں، بڑھا نہیں سکتا یہ۔
اچھا، اب جو بڑھائے گا وہ اس مال کی قیمت نہیں ہوگی، صحیح، اس مال کی تو قیمت لے چکا، طے کر چکا، ٹھیک ہے، ٹھیک، اب یہ قیمت پیریڈ اور ٹائم کی ہوگی، صحیح، اور ایسا ہونا سود ہے۔ ٹھیک 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 ٹھیک، چلے امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلے کالر کی طرف چلیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رضوان ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جو پرائز بونڈ پیسے ہوتے ہیں وہ جب خریدنے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ 1500 کا بونڈ ہے، وہ ہم 1530 روپے میں خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ایسا خریدنا کیا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، بانڈ کا ریٹ فیس ویلیو کچھ اور ہے اور مارکیٹ ریٹ کچھ اور ہے۔ شرعی اعتبار سے تو پرائز بانڈ ایک مال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹکٹ جو ہوتے ہیں جی جی لفافوں پہ لگتے ہیں، ٹھیک، ان کا دور آج کل ختم ہو گیا ہے۔ پہلے تو نہ ای میل تھا اور بمشکل جو ہے ٹیلی گراف موجود تھا، ٹھیک، تو لفافے بکثرت استعمال ہوتے تھے۔ صحیح، اگر آپ کو برطانیہ خط بھیجنا ہے تو اس لفافے پر لگنے والے ٹکٹ اتنے کے آئیں گے، اتنے کے آئیں گے، صحیح ہے۔ اگر آپ کو ہند بھیجنا ہے ٹھیک، اتنے کے آئیں گے، صحیح ہے۔ تو دوری اور نزدیکی سے وہ ٹکٹ کی جو ویلیو کم زیادہ ہو جاتی ہے، بدلتی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور پروڈکٹ ہے وہ آج موجود ہے ہر جگہ، اسٹامپ پیپر، ٹھیک ٹھیک، A4 کا کاغذ ہوتا ہے۔ اسٹامپ پیپر ایک A4 کا کاغذ ہے نا، اسی کی قیمت 50 روپے، اسی کی قیمت 1000 روپے، اسی کی قیمت شاید اس سے بھی مہنگی ہو۔ ٹھیک، اصل چیز یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو مال تصور کر لیں وہ چیز مال ہو جاتی ہے۔ جیسے کرنسی جو ہے، جی کاغذی نوٹ، صحیح، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کاغذ تھا یہ، ٹھیک ہے، لیکن ان نوٹوں پر پبلک کا رجوع ہو گیا، لوگ ماننے لگے، مختلف مالیتوں کا عرف جاری ہو گیا۔ صحیح، یہ نوٹ 10 کا ہے اور یہ 20 کا ہے اور یہ 50 کا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پرائز بانڈ خود ایک مال ہے۔ صحیح، اب تک ہم نے اتنا ثابت کیا کہ یہ خود مال ہے۔ اب اس سے آگے یہ کہ کوئی بھی مال فریقین کسی بھی قیمت پر خرید اور بیچ سکتے ہیں۔ اچھا، کسی بھی قیمت پر خرید اور بیچ سکتے ہیں، میوچل ایگریمنٹ سے۔ جیسے کوئی بھی کسی چیز کا ڈبہ ہے، صحیح، صابن کا ڈبہ ہے، اس کی قیمت 10 روپے ہے، اگر میرا دل چاہ رہا ہے تو 11 کی بیچ دیں، نہیں، اگر مجھ سے میرا دل چاہ رہا ہے 1000 روپے کی اور وہ سامنے والا لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ جو چیز مال ہے اس مال کو فریقین جس مرضی قیمت پر خرید و بیچ سکتے ہیں، شریعت سے نہیں روکتی۔ تو پرائز بانڈ کا بھی یہ معاملہ ہے، شریعت بار سے تو کوئی خرابی نہیں نظر آتی۔ ہاں اگر قانون روکتا ہو صحیح، تو پھر اس سے بچنا ضروری ہوگا، لیکن آج تک ہم نے کئی موقع پر یہ کہا ہے کہ اس کے حوالے سے قانون اگر کوئی جانتا ہے تو کوئی ہمیں انفارم کرے، کلیئر کرے۔ ہم مشروط جواب ہی دیتے ہیں ہمیشہ کہ قانون اگر روکتا ہو پھر اعتراض کیا جائے گا، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔ مصعب، ایک اور سوال جو مجھے شروع میں آپ سے پوچھنا تھا اور ذہن میں میرے آ رہا تھا، اور وہ میں یوں ذہن میں آ رہا تھا کہ پریویلنگ سچویشن میں نے دیکھی ہے کوئی اس طرح کی کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کا وقت ہوتا ہے اور اذان ہونے لگتی ہے، پہلی اذان، لیکن دکانیں ہیں کہ کھلے ہی ہیں، جنرل اسٹور ہیں کہ آباد ہیں، لین بھی ہو رہا ہے، دین بھی ہو رہا ہے، مہمان بھی آ رہے ہیں تو دودھ بھی مانگا جا رہا ہے، ہوٹل بھی آباد ہیں، تو مصعب کیا یہ شعور نہیں ہے، ذہن نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، یا اچھا تو یہ بتا دیں کہ پھر یہ ایسے موقع پر کیا احکامات ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے، تو ہمیں آئیڈیا تو ہو۔ مجھے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب اذان دی جائے جمعے کے لیے تو نماز کی طرف دوڑو اور اپنے کاروبار بند کر دو۔ ٹھیک، قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر سورہ جمعہ میں اس بات کو بیان کیا، صحیح، کہ جو نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے جمعہ کی، تو کاروبار بند کر دیے جائیں، کاروبار بند کر دیے جائیں، صحیح۔ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت
نہ کرنا یہ واجب ہے. واجب ہے, بالکل واجب. یہاں تک کہ اگر کوئی سبزی خریدنے کے لیے نکلا ہے صحیح اور اذان ہو گئی, اس پر لازم ہے کہ واپس آ جائے. اچھا, اذان ہونے کے بعد, جمعے کی پہلی اذان ہونے کے بعد خریدنا بیچنا یہ سب ناجائز ہے. ٹھیک, تو سب کیا ہوس ہے یا جو دکاندار ہے اس کو بتا بھی دیا پھر بھی کھول کے بیٹھا ہے؟ اصل میں وہ دکاندار جمعہ ہی نہیں پڑتا. صحیح, یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا. ہاں پھر یہ بھی تو ایک پہلو ہے. صحیح ہے, ورنہ تو وہ بند کر دیتا. خیر وہ جمعہ پڑھتا بھی ہو تب بھی اس چیز کے معاملے میں لوگ جو ہے وہ بالکل سستی کا شکار ہے, غفلت کا شکار. مفتی صاحب ایسا بھی ہوتا ہے, رد و بدل ہو جاتا ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد پہلا. یعنی باپ جو ہے وہ فلاں مسجد میں پڑھ کر آ گیا اور بیٹا جو ہے وہ یہاں بیٹھا ہے دکان چلا رہا ہے, اور خریدنے والے کا کیا ہوگا؟ صحیح, خریدنے والے کا کیا ہوگا؟ نہیں, خریدنے والے کے حساب سے بھی اور بیچنے والے دونوں کے حساب سے معاملہ. اب گھر میں مہمان بیٹھے, خریدنے والا اور جو بیچنے والا جمعہ پڑھ چکے ہیں, ٹھیک, ان پر تو الزام نہیں آئے گا. اچھا, اصل جو ہے وہ حکم جمعہ کی تیاری جمعہ کی طرف صحیح کرنے کے لیے ہے. تو جمعے کی نماز پڑھ کر آ چکے ہیں, بیچنے والا بھی آ چکا ہے, خریدنے والا بھی, اس کے لیے تو کوئی خرابی نہیں آئے گی. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. نہیں تو اب اگر آ جاتے ہیں مہمان گھر میں, اسی موقع پر آئے, اب چائے پانی کچھ تو پوچھنی ہے اور ابھی اذان ہو چکی ہے, اب دوڑنا, اب کیا کریں؟ چلیے مسجد طرف چلتے ہیں. ماشاء اللہ, خود بھی مسجد جائیں اور جو مہمانوں میں مرد نظر آتے ہیں ان کو مسجد لے جائیں. جمعے کی مطلب کو خاص اس معاملے میں اہمیت ہے یا جس وجہ سے اتنی ترغیب؟ میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کی باقاعدہ آیت ہے. آیت قرآنیہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نماز اذان جمعہ ہوتے ہی کاروبار بند کر دینے ہیں. اور پھر اصل چیز ہے نماز کی اہمیت. صحیح, جو جمعے کا دن ہے اسے عید کا دن قرار دیا گیا ہے. ماشاء اللہ, کہ نماز پر جانے کے لیے اہتمام کیا جائے. صحیح, غسل کیا جائے, صفائی کی جائے, اچھے کپڑے پہنے جائیں, ماشاء اللہ, بندہ فارغ البال ہو. صحیح, مطلب اٹھے اذان تکبیر ہو رہی ہے اور بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں تو فارغ البال کہاں ہوگا؟ صحیح, اس کا دل تو سارا کاروبار میں لگا ہوا ہوگا. تو روزانہ بھی نمازیں آتی ہیں لیکن جمعے کی نماز کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے. صحیح, ایک خاص اہتمام. پھر اس سے پہلے خطبہ بھی سننا ضروری ہے. تو جو لوگ غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں ان سے بہت ساری چیزیں چھوڑ جاتی ہیں. پھر صحیح, تو یوں اذان ہوتے ہی کاروبار بند ہو جائے گا, اس میں ایک طرح کا کرفیو لگ گیا. صحیح, اب کوئی چیز نہیں ہے, صرف اور صرف جمعہ. جو بھی کام ہو رہا ہے جمعے کے لیے ہو رہا ہے. آپ کپڑے پریس کر رہے ہیں, آپ نہانے جا رہے ہیں, آپ خوشبو لگا رہے ہیں, آپ بال بنا رہے ہیں, جمعے کے لیے ہو رہا ہے. صحیح, تو اذان ہونے کے بعد تمام تر وقت جمعے کے لیے صرف ہو. نہیں تو اگر ایسے موقع پر جو ہماری ہوس کی پٹی ہماری آنکھوں پر آ جاتی ہے, تو اگر ایسے موقع پر چلو 2-4 ٹرانزیکشن ہو بھی گئے, 2-4 ڈیلز ہم نے کر لی بھی, سودا کر بھی لیا, تو پھر برکت کا عنصر تو مفتی صاحب نہیں رہے گا. سمجھ میں تو یہی آتا ہے. 3 قسمیں ہیں جی. ایک وہ خرید و فروخت ہے جسے بے باطل کہتے ہیں. اچھا, اس میں سودا اصلاً ہوتا ہی نہیں ہے. سودا اصلاً ہوتا ہی نہیں ہے. بہت ساری صورتیں اس کی. ایک وہ صورت ہے جسے بے فاسد کہتے ہیں. ٹھیک, سودا ہو جاتا ہے لیکن اس کو توڑنا واجب ہوتا ہے. توڑنا واجب ہوتا ہے, اور اس کی کمائی بھی حلال نہیں ہوتی. اللہ اللہ. اور تیسری چیز ہے خرید و فروخت کی وہ صورتیں جو مکروہ ہیں. مکروہ تحریمی ہے. صحیح, یعنی اس طریقے سے اگر کام کیا جائے جی تو گناہ ملتا ہے. اچھا, لیکن ڈیل ہو جاتی ہے اور جو آمدنی ہے وہ بھی حرام نہیں ہوتی. لیکن جو فعل ہے, جو ایکٹیویٹی ہے, جی وہ حلال نہیں ہوتی. اچھا, تو اذان جمعہ کے بعد جو خریداری ہے وہ مکروہ تحریمی کے ضمن میں آتی ہے. مکروہ تحریمی ہے. مصعب اگر 2 جو باقی ہیں ڈسپلن آپ نے بتائے ہیں ان کی بھی کچھ 1-2 ایگزامپلز آپ دے دیں, سمجھ میں آ جائے, تاکہ جب مسئلہ آپ نے بتایا ہی ہے. جیسے ایک شخص کے پاس مال ہے ہی نہیں. صحیح ہے, موجود ہی نہیں اس کے پاس, اور وہ اسے بیچ دیتا ہے کہ میں نے آپ کو فلاں چیز بیچی, آم بیچ دی, ابھی آم آئی نہیں ہے. نہ وہ مالک بنا ہے نہ کچھ اور. صحیح ہے, میں نے آپ کو فلاں چیز بیچی. ٹھیک, تو ایسی جو صورت ہے وہ باطل ہے. اچھا. پھر جو بے فاسد ہے, خرید و فروخت فاسد ہونے کے کم و بیش 30 اسباب ہیں. 30 اسباب ہیں. 30 کے قریب اسباب ہیں. ماشاء اللہ, شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. اچھا. تو جیسے مثال کے طور پر
کوئی چیز بیچ دی ادھار میں، ٹھیک، اور مدت طے نہیں کی کہ صحیح، یہ ادھار کتنے مدت کی ہے، صحیح، اوپن چھوڑا ہوا ہے، اوپن اینڈ، لے جاؤ، صحیح. تو یہ خرید و فروخت بے فاسد ہے. تو سب یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ یار جب ہوں دے دینا، یہ درست نہیں ہے. اچھا، بلکہ طے کرنا ضروری ہے. یہ تو ہو سکتا ہے اپنے آپ کو تو ایک مہینے کے ادھار پر ہے، پھر وہ بعد میں رعایت دے تو ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، رعایت دے، لیکن ایک مدت کا طے کرنا ضروری ہے تاکہ جب بیچنے والا مانگنے جائے جی تو خریدنے والے کے پاس کوئی عذر نہ ہو. صحیح، وہ یہ نہ کہے کہ جب میں تو سمجھا تھا یہ 2 مہینے کے ادھار ہے، ٹھیک، میں تو سمجھا تھا یہ معاملہ ہے. طے ہونا ضروری، کوئی ابہام نہ ہو، بالکل کلیئر کٹ بات ہو، بالکل، انہیں بھی پتا ہو، انہیں بھی پتا ہو. ٹھیک. مجھ سے برکت کی بات نکلی، برکت کا کیا تصور ہے تجارت میں اور اس معاملے میں؟ دیکھیے برکت کا تصور صرف تجارت میں نہیں ہے. ٹھیک، برکت پر ہم نے تقریباً 2 سلسلے کیے ہیں ماشاء اللہ. کہ خرید و فروخت میں برکت کے کیا کیا اسباب ہیں. ٹھیک، برکت اصل تو زندگی کے تمام ہی شعبوں کے اندر آتی ہے. صحیح، یعنی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، جی جی، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، صحیح، آپ پڑھ رہے ہیں تو اس پڑھنے کے تعلق سے الگ برکت ہے. ماشاء اللہ. یعنی آپ نے کتاب پڑھنی ہے، صحیح، تو اگر آپ کتابوں کی تعظیم کریں گے، صحیح، آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر اہل سنت جو ہے وہ کبھی بھی اپنی رانوں پر کتاب نہیں رکھتے. ماشاء اللہ. حالانکہ گناہ نہیں ہے، صحیح، لیکن چونکہ ادب کے خلاف ہے، صحیح، تو آپ تکیہ رکھتے ہیں اپنے رانوں پر، تکیہ رکھ کر اس کے اوپر کتاب رکھتے ہیں. ماشاء اللہ. اسی طریقے سے کوشش کی جائے کتاب ناف سے اوپر ہو. صحیح. تو کتاب پڑھ رہے ہیں تو اب اس میں برکت کیسے ملے گی اور کیسے نہیں، اس کے اپنے تقاضے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ علم کا جو ہے وہ تعظیم کریں گے، صحیح، کتاب کی تعظیم کریں گے. صحیح. پھر یہ ہوتا ہے کہ اسٹڈی کرتے ہوئے بات چیز اپنا صرف نظر کر دیتا ہے. صحیح، اگنور کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتا ہے. ٹھیک. یہاں بھی بڑے ہی محرومی والے پہلو آ جاتے ہیں. اچھا، آپ کیوں اگنور کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صحیح. میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو شخص اس کے سامنے علم بیان کیا جا رہا ہے، جی جی، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بات تو میں نے سنی ہوئی ہے، وہ اگنور کر دیتا ہے. ٹھیک. تو یہ بھی اس علم کی تعظیم کے خلاف ہے. اچھا، یا کئی قرآن پاک کی آیت آ گئی، صحیح، یہ تو قرآن پاک کی آیت، چلو آگے چلتا ہوں. اللہ اکبر. یہ تو حدیثیں شروع ہو رہی ہیں، آگے چلتا ہوں. اللہ اکبر. تو اچھا اغراض ہوتی ہیں، بسا اوقات آپ کتاب نہیں پڑھ رہے ہوتے، آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک مسئلہ ڈھونڈنا ہے. صحیح. تو آپ کو ایک مسئلہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، آپ تلاش کر رہے تو مسئلہ مجھے مل جائے، یہ ایک الگ موقع ہے. لیکن آپ کسی چیز کو چھوڑ رہے ہیں تو کہیں اس دل میں کوئی خفیہ سی بھی اس کے حوالے سے کوئی بے توقیری تو نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں تو اس اگنور کرنے میں کوئی بے ادبی کا پہلو تو نہیں ہو رہا. صحیح، صحیح. یہ بہت اہم معاملات ہیں. ٹھیک. اسی طریقے سے لکھنے کے اندر، اچھا، آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، بس ایسے قلم اٹھایا لکھ دیا. صحیح. جو آپ لکھ رہے ہیں اس کا وہ تصور نہیں ذہن میں آپ کے. صحیح. آپ لکھ کیا رہے ہیں؟ ٹھیک. آپ کے ذہن میں اس وقت ہونا چاہیے کہ یہ محل ابتدا ہے، میں ایک کام شروع کرنے جا رہا ہوں، اور اس کام کے شروع کرنے سے پہلے میں اللہ سے استعانت اور مدد اور اس کے نام کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ. پھر آپ بسم اللہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو لکھنے کی برکتیں ملیں گی. صحیح، تو صحیح. جو برکت کا معاملہ ہے وہ ہر جگہ ہے، صرف کاروبار میں نہیں ہے. اچھا اچھا. آپ سو رہے ہیں، وہاں برکت آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ ان کی پرورش کر رہے ہیں. میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو زندگی کے ہر مواقع پر ہماری فکری تربیت کی حاجت ہے. ٹھیک. دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں جی جی، وہ بہت وسیع ہیں اور زندگیاں بدل دینے والی تعلیمات ہیں. ماشاء اللہ. وہ تعلیمات ہیں جن کا تعلق دماغ کے ساتھ ساتھ دل سے ہے. ماشاء اللہ. تو نیک اجتماعات میں شرکت ہوگی، صحیح، بزرگوں کی صحبت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. اور سب سے مین چیز ہے کہ ہم ایک چیز کو دیکھیں گے،
جیسے مدنی چینل ہے ایک مثال ہے. جی جی جی. اب کسی کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، وہ صرف ٹریلر دیکھنے کے لیے دیکھتا ہے، کیا آ رہا ہے کیا آ رہا ہے، پھر چلا جاتا ہے، کیا آ رہا ہے، پھر چلا جاتا ہے. اب نعت خوانی دیکھی، آدھا شعر سنا، چلا گیا. صحیح. کہاں سے برکت ملے گی؟ برکت تو جب ملے گی کہ جب فارغ البال ہو کر یکسوئی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے. اس ذکر مصطفیٰ کو ذرا لیٹا ہوا تو بیٹھ جائے اور بادب ہو کے سنے، پھر دیکھیں کیسے برکت ملتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمارے ہاتھوں ہم محرومیاں پیدا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں محرومیاں پیدا کرتے ہیں، اور محرومیوں کی وجہ سے ہم برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ورنہ تو اگر نعت خوانی آ رہی ہو اور بندہ انہماک کے ساتھ اور سارے کام چھوڑ کر سنے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرے، تو پتہ چلتا ہے کہ دل میں کیا کیفیت، کیا تبدیلیاں آتی ہیں. لیکن ایک طبقہ ہے جو شاید ایسا نہ کرتا ہو. مجھے آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے تو میرا ذہن جو ہے ادھر گیا. مواہب اللدنیہ شریف میں موجود ہے، پڑھا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خوش الحان سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی بلکہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ خوش الحان نعت خوان سے اگر نعت سنے تو دل میں محبت رسول پیدا ہونے کا ہے، اور جو ہے محبت الہی کے لیے اعلیٰ حضرت نے نسخہ ارشاد فرمایا تھا کہ خوش الحان قاری سے قرأت سنے. تو مصطفیٰ یہ جو دل کے جو زنگ اتارنے کا جو نسخہ ہمیں بتایا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد، تو ہم جیسے ہم عوام ہیں، ہماری جو موت کی یاد ہے یا ہماری جو تلاوت قرآن ہے، تو اس میں اس قسم کی برکت جو ہمیں اس طرح کی کیفیات محسوس نہیں ہو رہی جس طرح ہم کتابوں میں بزرگان دین کی پڑھتے ہیں. اور اس طرح کی وجوہات ہیں. جی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن کبھی کبھی پڑھتے ہیں، شاذ و نادر پڑھتے ہیں. نہیں، واقعی گہری بات کی آپ نے. پھر یعنی وہ کبھی کبھار بھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن خانے میں چلے گئے تو قرآن پڑھ لیا، اپنے گھر قرآن خوانی کروا لے تو قرآن پڑھ لیا. تو بہت محدود مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ قرآن اگر بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، ایک دفعہ ہی پڑھے سال میں، جی جی، ایسا نہیں کہ اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن ظاہر بات ہے جب کوئی طالب علم پہلے دن آتا ہے، صحیح، تو اسے ماحول جو ہے انجانا اجنبی لگتا ہے. ایگزیکٹلی. پھر آہستہ آہستہ جو کچھ سکھایا جا رہا ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے، ایک وہ وقت آتا ہے کہ وہ ٹیچر اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے ہاں بھی کیا ہوگا اس بارے میں. تو کوئی بھی کام کیا جائے جب بندہ مستقل مزاجی سے کرتا رہتا ہے تو پھر اس کی برکتیں اسے حاصل ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن پڑھنا اور سننا یہ دو الگ الگ پہلو ہیں. صحیح. سننے کا بڑا مزہ آتا ہے. ماشاءاللہ. خوش الحان قاری سے اگر سنا جائے تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے. ماشاءاللہ. اور پھر قرآن پڑھا جائے تو تلاوت کا اپنا لطف ہے. بدقسمتی سے ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں جسے ناظرہ نہیں آتا، پڑھنے میں ہی وہ پڑھنے پر ہی قادر نہیں ہے، تو انہیں برکتوں والا تو اگلا اسٹیپ ہے. دعوت اسلامی کے تحت مدرسہ بالغان لگائے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. عشاء کی نماز کے بعد مختلف مساجد کے اندر بلا معاوضہ قرآن پاک سکھائے جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے بعض مساجد میں 70 سال کے بوڑھے ضعیف بیٹھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. کوئی شرم کی بات نہیں، سیکھ لینا چاہیے. ماشاءاللہ. پھر کسی کا ناظرہ ٹھیک ہے بہت اچھا ہے تو پھر وہ خود ذرا رکت لانے کی کوشش کرے. ٹھیک. جو پڑھا ہے اس کے بعد جی جی ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ لے. ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد ایک دفعہ اور اس کی تلاوت کر لے. ٹھیک. تو یہ بڑا لطف آئے گا اور پھر جب مستقل سلسلہ رہے گا اس کی برکتیں مزید بڑھتی چلی جائیں گی. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. ماشاء اللہ تعالی عز و جل. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے کہ ڈفرینٹ ٹرانزیکشن کے حوالے سے، مختلف جو ہمارے کاروباری معاملات ہیں اس کے حوالے سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور ظاہری کاروبار کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا جو کاروبار ہے، دل کے جو معاملات ہیں اس پر بھی آپ نے مدنی پھول ہمیں ارشاد فرمائے. آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کی صحبتوں سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے، ہمیں مدنی پھول آپ سے ملتے رہیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی عز و جل اسی موقع پر آپ کی خدمت میں احکام تجارت کا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے، اور آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. انشاءاللہ تعالی عز و جل پھر ملاقات رہے گی
یار زندہ صحبت باقی. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.